نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاورت سے متعلق طرز عمل۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاورت سے متعلق طرز عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی کامل فہم و فراست اور بصیرت والی ذات ہے جسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے ذریعے بھی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورے کا حکم صرف اس لیے دیا کہ مشورے کی ایک سنت قائم ہو جائے اور آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپس میں اہم معاملات کو مشورے کے ذریعے طے کرنا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل بصیرت والی شخصیت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اہم معاملات میں مشاورت کرتی تھی، تو ہم جیسے ناقص العقل لوگ کیسے مشورے کے بغیر اپنے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے جو مشورے کیے ان کی چند مثالیں زیر نظر ہیں۔ کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو افراد قریش مکہ کے قیدی ہوئے ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا، اور بہت سارے مشورے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں تھا کچھ افراد کو کہا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کچھ کے بارے میں کچھ نے زمانہ جاہلیت کی ایک طرح قیدیوں کو جلانے کا مشورہ دیا، اور پھر یہ مشورہ بھی آیا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی حاصل تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کس طرح سے ہم نماز کے وقت پر سب ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوں اور نماز کو ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے تمام مسلمانوں کو بلایا جائے۔ تو کچھ افراد نے یہ مشورہ دیا کہ آگ روشن کر دی جائے اور اس کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کے لوگ وقت کا اندازہ لگا لیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کچھ نے ڈھول بجانے کی رائے پیش کی، اور پھر ایک طرف سے رائے اذان کی دی گئی، اور جس کے بارے میں بعد میں وحی کے ذریعے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہم جنگ جو ہے وہ مدینہ شہر کے اندر رہتے ہوئے لڑے یا باہر جا کر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے بھی اور چند اکابر صحابہ کرام کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے جنگ لڑی جائے، کیونکہ مدینے کے اندرونی راستوں کو مسلمان قریش مکہ کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانتے تھے، لیکن چند جوشیلے مسلمان صحابہ کرام جو بھی جوان تھے اور جذبہ شہادت جو ہے ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اور وہ ان کے دل میں شہادت کی حسرت تھی، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر جا کر بہادری کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی اس رائے کو تسلیم کر لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا پہن کر اور مکمل تیاری کے ساتھ باہر آئے، تو ان صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے غلط رائے دی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ وہی کیجئے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلنے لگے تو اپنے ارادے کو بدل لے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر انہوں نے احرام باندھا اور اونٹ جو تھے ان قربانی کے لیے نشان زدہ کیے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ نے مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ سے روک دیا، اور وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا جس کی ایک شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال بیت اللہ کی زیارت نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ وہاں پر جا کر قربانی کریں گے، اگلے سال آئے اور وہ عمرہ کریں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو تسلیم کر لیا، اس پر دستخط ہو گئے، اب اس کی روح سے مسلمان اب بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے لیے اب انہیں احرام کھولنے تھے اور اپنے قربانی کے جانوروں کو حدیبیہ کے مقام پر ہی ذبح کرنا تھا، اور یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہت ہی بھاری تھا۔ تو اس موقع پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنا احرام کھولیں اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے احرام کھولا اور
قربانی کا جانور کو ذبح کیا اور آپ کی پیروی میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ عمل سر انجام دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں اور اہم معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر افراد سے رائے لی اور اس پر عمل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کہ اہم معاملات کو مشاورت کی روح سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔